غزوہ موتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو درج فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح خالد بن ولید، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ، صبح تم نے نکل کے غزوہ موتا کی طرف جانا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام جن کا نام نبی پاک علیہ السلام نے لیا، جن کو روانہ کرنا تھا، وہ اسی وقت نکلے سرکار کے حکم کے مطابق۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں نکلا، اس وجہ سے کہ کل جمعے کا دن ہے، اردت ان اصلی معک الجمعہ، ارادہ یہ کیا کوئی پتہ نہیں میدان موتا میں شہادت ہو، آخری نماز سرکار کے پیچھے سرکار کی اقتدا میں ادا کروں، نہیں گئے، ٹائم پر نہیں گئے۔ دوسرے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب سلام آپ نے پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ صف میں کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تم ادھر نظر آ رہے ہو؟ میں نے جب رات کو حکم فرمایا تھا کہ صبح پہلے چلے جانا ہے، تمہارے ساتھی چلے گئے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو یہ ہے عزت رسول، یہ ہے ناموس مصطفیٰ کہ صحابی رسول ہیں، کوئی غلط ارادہ نہیں، کوئی غلط مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ رسول کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کروں، رسول کی اقتداء میں ادا کروں۔ لیکن سرکار کے حکم میں تاخیر ہوئی، سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ صبح پہلے چلے جانا ہے، لیکن اردت ان اصلی معک الجمعہ، یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ میں ملوں گا ان کے ساتھ، میں پہنچ جاؤں گا، جمعہ کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری زمین کی ملکیت، اگر یہ بھی ترجمہ کرے تو ٹھیک ہے، ساری کائنات بھی اگر تو خرچ کرے، ما ادرکت غدوتہ، تو ان کے برابر نہیں۔ جنہوں نے میرا حکم مان کر سب سے پہلے چلے گئے، تو نماز دیکھتا رہا، میری اقتداء دیکھتا رہا، لیکن بات یہاں پر نماز کی نہیں، بات ہے عزت رسول۔ انہوں نے میرا حکم مانا، میری عزت کی لاج رکھی، اس وجہ سے نیت تیری بھی بری نہیں ہے، لیکن تو اب ان کے برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ غلطی معاف فرما دیجیے، میں کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کہو، عرض کرنے لگے فَثَبَّتَكَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تثبیت موسیٰ ونصرا کالذین نصروا، فثبتك اللہ ما آتاك من حسن تثبیت موسیٰ ونصرا کالذین نصروا، انی تفرست فیک الخیر نافلة اللہ یعلم ان ما خاننی البصر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کی زیارت کی، جب آپ کو دیکھا تو میں نے آپ میں بھلائی پایا، بھلا پایا۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے مجھ سے خیانت نہیں کی، میں نے حق دیکھا، آپ کو دیکھا، حق دیکھا۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین جب سرکار کی زیارت کرتے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام وہ فرماتے ہیں جب رسول پاک مدینہ شریف تشریف لائے، سب کو پتا چلا مسلمانوں کے نبی آئے ہیں، سارے دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی جا کر دیکھوں۔ اللہ اکبر، انجفل الناس، لوگ تیزی سے جا رہے ہیں سرکار کی زیارت کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کا پیغمبر آیا ہے مکہ شریف سے۔ فَكُنْتُ فِي مَنْ انْجَفَلَ، میں بھی پیچھے چلنے لگا، میں بھی جا کر دیکھوں تو صحیح۔ اللہ اکبر، فَلَمَّا اسْتَبَنَتْ وَجْهُهُ، جب میری نظر پڑی سرکار کے چہرے پر، عرفت انه ليس بوجه كذاب، میرے دل میں گواہی دی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے آقا کا چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے تو امتی کو بھی چاہیے کہ ایسے نبی کے دروازے کو نہ چھوڑے جو جھوٹا نہیں۔ مقام منا میں نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے یا مقام عرفات میں، راوی کو شک ہے تو وہاں دیہات کے لوگوں نے کہا ہم بھی جا کر دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر کو۔ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قالوا هذا وجه مبارک، جب چہرہ دیکھا کہا یہ تو برکت والا چہرہ ہے، برکت والا چہرہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کی زیارت کی تو میں نے حق دیکھا، خدا کی قسم میری آنکھ نے مجھ سے خیانت نہیں کی۔ اگلا جو مصرع ہے یہی ہمارے اس محفل کا مقصد ہے، محفل میلاد منانے کا مقصد یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن یہ قیامت تک امت کے لیے پیغام ہے کہ ایسا عمل کر کے جائیں کہ قیامت کے دن سرکار کی شفاعت سے محروم نہ ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ انت النبی ومن یحرم شفاعتہ یوم الحساب فقد ازرع به القدر۔ یا رسول اللہ آپ وہ ذات ہیں جو بھی آپ کی شفاعت سے محروم ہوا قیامت کے دن فقد ازرع به القدر، اس کی تو قسمت پھوٹ گئی، اس کی تو تقدیر۔ تو ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ہم یہ امید کر سکے کہ سرکار ہماری شفاعت فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ عزت رسول کانفرنس ہے، یہ وہ دربار ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت سیدنا زبیر، کنز الایمان شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت زبیر بن عوام سرکار کو پکھا دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں کہ سرکار کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آنکھ کھولی، فرمایا زبیر کب سے ہو؟ یا رسول اللہ جب سے آپ کی آنکھ لگی ہے میں ہوا دے رہا ہوں، پنکھا کر رہا ہوں۔ سرکار خوش ہوئے، فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام ویقول انا معک یوم القیامہ حتی اصب عن وجهک نار جہنم۔ یہ جبریل کھڑے ہیں، یہ جبریل کھڑے ہیں، جس طرح تو مجھے پنکھا کر رہا ہے یہ جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ میری طرف سے اس پر سلام ہو، قیامت کے دن میں اس سے اسی طرح میں اس کو پنکھا کروں گا، دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی۔ ملتا ہے کیا کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، ارے کرتے ہیں وہ مالا مال، دامن بچھا کے دیکھ۔ باب عطا تجھے ہے جو بہکا ادھر ادھر، کیسی خرابی اس نگرے در بدر کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں حرک ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ یہ تو وہ دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی وفا ضرور کریں کہ قیامت کے دن سرکار کی شفاعت کی امید رکھ سکیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اعمال، یہ نماز جو ہے نماز، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی۔ دوسری حدیث آپ سنیں، نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں،
پہلے قعدہ پر آپ تشریف فرما ہوئے، مجمع الزوائد میں یہ حدیث پاک کتاب العدیہ میں موجود ہے، سامنے سے کتا گزرا۔ یہ ہے عزت رسول۔ میری باتیں کوئی اس طرح منطقی کی فلسفیاں نہیں ہے، سادی باتیں۔ سامنے سے کتا گزرا، سرکار دو عالم علیہ السلام قعدہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام پیچھے صف بصف کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی نماز میں ہے، لیکن نماز کے اندر ان کو رسول اللہ کی عزت کا خیال آیا، سرکار کا ادب ملحوظ نے خاطر رکھا کہ سرکار کی نماز ہو اور سامنے سے کتا گزرے، سرکار کے سامنے سے کتا گزرے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ دوران نماز دعا کی، اللہم اہلک ھذا الکلب قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ، یا اللہ قبل اس کے یہ کتا تیرے محبوب کے سامنے سے گزرے، مصلی رسول سے گزرے، اس سے پہلے اس کو ہلاک کر۔ اللہ اکبر۔ اے بڑا بے خردی کفار، رکھتے ہیں ایسے کہتے ہیں انکار، ارے گواہی ہو جس کو سرکار تو بے زبان بھی بول اٹھا کر دیں گے۔ یہ کفار جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے نہیں تھکتے، اعلیٰ حضرت ان کو پیغام دے رہے ہیں، اے بڑا بے خردی کفار، ارے رکھتے ہیں ایسے کہ حق میں انکار، کہ گواہی ہو گر اس کو درکار تو بے زبان بھی بول اٹھا کر دیں گے۔ یہاں سرکار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جنان میں دعا کی، اللہم اہلک ھذا الکلب قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ، یا اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تیرے نبی کی نماز ہو اور سعد بن ابی وقاص کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا رہے، نہیں، کتا سامنے سے کیوں گزر رہا ہے، اس کو ہلاک کر۔ کتا ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر رسول اللہ کی عزت کا خیال رکھنا یہ صحابہ کرام کا، یہ صحابہ کرام علیہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نماز بعد میں ہے، عزت رسول مقدم ہے۔ تو جو صحابہ کرام ایک بے زبان کتے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر سرکار کی نماز میں خلل ڈالے، تو وہ کیا برداشت کرتے تھے؟ وہ کافروں کو برداشت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتا ہلاک ہو گیا، رب نے بھی سعد بن ابی وقاص کی دعا کی لاج رکھی کہ اس کا حل یہی ہے، اس کا حل یہی ہے۔ کتا ہلاک ہو گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے بقیت 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، من الداعی منکم، اے تم میں سے کس نے اس کے خلاف دعائے جلال کی ہے؟ کون ہے؟ سب خاموش۔ ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ میں ہوں وہ دعا کرنے والا، میں نے ہی اس کے خلاف دعائے جلال کی ہے۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وجہ سے کہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ یہ کتا ہو کر آپ کے مصلی کے آگے سے گزرے۔ سرکار نے آپ کے اس عمل کو سراہا، خوش ہوئے، فرمایا اے سعد اگر تو یہ دعا کرتا، ایک روایت میں ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے سب کے لیے اگر یہ دعا کرتا تو لستجیب لک، اللہ تیری اس دعا کو قبول کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عزت رسول، حضرت علامہ عطا محمد صاحب۔ آج لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی سے ہم پوچھتے ہیں، فرماتے کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا مہبت جبرائیل، خدایت
سنا گفت و تبجیل کر زمین بوس و قدرے تو جبریل کر درا عز لولا تمکی بسس سنائے تو تاہا و یاسین بسس ندانم سکن گو یمت ندانم خداوی سکن گو یمت یا رسول اللہ میں پریشان ہوں کہ آپ کو میں کیا کہوں آپ کے لیے ندانم خداوی سکن گو یمت کہ بالا ترز آنچ من گو یمت چی وصفت کند سادی ناتمام چی وصفت کند سادی ناتمام سادی آپ کی کیا تعریف کرے سادی صرف یہ کہتا ہے علیہ الصلاۃ نبی وسلم. اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہمیں بزرگوں نے عزت رسول کا سبق دیا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اللہ اکبر رخ دن ہے یا مہر شما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف ہے یا مشق خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا. ایک ہوتا ہے ممکن کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب ممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے. ممکن اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں جو پہلے موجود نہیں تھا بعد میں موجود ہوا اور ختم ہوگا. حادث ہو ختم ہونے والی چیز تو یہ لاؤڈ اسپیکر پہلے نہیں تھے اب ہیں ہم لوگ پہلے نہیں تھے اب ہیں. تو کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہے ممکن اور ایک ہے واجب. واجب اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہو ہمیشہ سے ہمیشہ وہ صرف رب کی ذات ہے. اور ایک ہے ممتنع. ممتنع اس کو کہتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے نبی پاک کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا. دو خدا ہو سکتے دو قرآن ہو سکتے نہیں. یہ ہے ممتنع. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں آپ کو ممکن کہوں کہ واجب کہوں. اگر ممکن کہتا ہوں تو ممکن میں یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دے وہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے وہ درختوں کو اپنے پاس بلائے. ممکن میں تو یہ قدرت نہیں ہوتی. اور اگر میں آپ کو واجب کہوں تو واجب تو صرف رب کی ذات ہے. واجب میں ابدیت نہیں ہوتی. ممکن میں یہ قدرت کہا واجب میں ابدیت کہا. حیران ہوں میں یہ بھی خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر کیا کہوں اللہ اکبر فرماتے حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ. حق یہ ہے کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ارے بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر خورشید سورج اپنی آب و تاب میں تھا. سب نے دیکھا کہ واہ 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 اس سے تو بڑا کوئی روشن اور نورانی کوئی نہیں ہے. جب چاند چودھری کا چاند چڑھنے لگا اس کو لوگوں نے دیکھا واہ 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 اس سے تو کوئی اونچا نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو پھر حضور اعلیٰ حضرت آپ فرمائے کیا کہیں فرماتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوتا سرور کہوں کہ مالک ہو مولا مولا باد خلیل باد زیبا کہوں تجھے یا رسول اللہ پہلے تو سے ہے بری حیران ہوں میں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط کے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا حق. علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو عرض کیا لونا سبت قدرہ آیاتہ عظمن. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی محفل سجانے والوں امام بوصیری
رسول کی جو عزت ہے، رسول کا جو مقام ہے، رسول کا جو مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہے، اگر وہ مخلوق پر ظاہر ہوتا تو آپ کا اسم مبارک اگر بوسیدہ ہڈیوں پر لیا جاتا تو وہ بوسیدہ ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی. آیاتہ عظما اسمہ حین یدعا دارس الامم فکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم قیام وسلم عنہ بالحلم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم اعجل ورا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم فإن فضل رسول الله ليس له حظ فيعرب عنه ناطق بفمه. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ نماز سے مقدم ہے، روزے سے مقدم ہے، حج سے مقدم ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے سرکار کی نیند کی خاطر نماز قربان کر دی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فرود غرر کی ہے. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے ہیں ایک نے نماز قربان کر دی سرکار کی نیند کی خاطر، دوسرے نے سرکار کی نیند کی خاطر جان پیش کر دی. لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے سرکار کی نیند کی خاطر سام کا دسنا یہ تو منظور کیا، لیکن لم یتحرک حرکت نہیں کی، حرکت نہیں کی. صلہ کیا ملا؟ صلہ کیا ملا؟ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ نے ان کے احسان کا بدلہ تو دے دیا. جس نے جان پیش کی آپ نے دعا پہ دہن لگا کر اس کی جان واپس کر دی. جس نے نماز قربان کیا آپ نے سورج لوٹا کر اس کی نماز واپس کر دی. ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت یہ ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد برکات. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا لحاظ کیا. یہی تو وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لو وزن ایمان و ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم. حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ساری کائنات کے مخلوق ان کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھو، لرجح بہم. ابو بکر کا ایمان سب سے اللہ. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر. درود شریف پڑھیے. دیکھو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. دیکھو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. سرور عالم قاصر انور رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ. ایڑی رکھ دی سانپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہیلیاں دل پر. ایڑی رکھ دی سانپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہیلیاں دل پر. کیوں سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ. یار کے نام پر لکھنے والا سب کچھ
کچھ صدقے کرنے والا، یار کے نام پر مٹنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی۔ یہی تو عزت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق کی وہ ایک رات، بے شک بے شک، اور وہ دن جب منکرین نے زکوٰۃ کا انکار کیا، وہ بھی ناموس رسالت تو تھی، سرکار کے دین کی حفاظت ناموس رسالت ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو ہجرت والی رات تھی اور وہ دن، یہ دونوں اگر مجھے مل جائے اور میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر لے جائیں، تمنا کرتے رہے، پتہ چلا سرکار کی عزت کی حفاظت کرنے والا بھی بڑا عظیم ہوتا ہے۔ جو سرکار کی عزت کرتا ہے، جب سرکار کی عزت رب کو بہت پسند ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو جو سرکار کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخری حدیث شریف میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الجہاد میں نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا، تم میں سے کون ہے رات کو جو ہماری حفاظت کرے؟ حضرت سیدنا انس بن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا پھر یہ گھاٹی جو ہے، اس گھاٹی کے اوپر چڑھو، اترنا نہیں ہے، ساری رات حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ آور نہ ہو۔ ساری رات حضرت سیدنا انس بن مرثد غنوی نے سرکار کا پہرا دیا۔ جب صبح کی نماز ہوئی، سرکار نے سنتیں پڑھنے کے بعد فرمایا، وہ تمہارے رات کے جو شہسوار ہے اس کا کیا حال ہے، کوئی خبر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یا رسول اللہ ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ سویا ہوا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اقامت کرو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے اس گھاٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں ناموس رسالت کا پہرہ دار کھڑا ہے۔ ينظر الى خلال الشعب وهو في صلاته، دوران نماز دیکھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی نماز، اور ہے کائنات کے مالک و مختار، نماز پڑھا رہے ہیں لیکن دیکھ کہاں رہے ہیں؟ ناموس رسالت کے پہرے دار کی طرف۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نماز پوری فرمائی، اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار آیا، سرکار نے فرمایا ہل نزلت اللیلۃ، کیا تو نے پہرا دیا ہے؟ رات کو اترا کہ نہیں اترا گھاٹی سے؟ یا رسول اللہ میں نہیں اترا، الا قاضی حاجت او مصلیا، یا نماز پڑھنے کی خاطر یا قضاء حاجت کی خاطر میں اترا ہوں۔ ساری رات میں پہرا دیتا رہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس ناموس رسالت کے پہرے دار کو فرمایا کہ آج کے بعد تو کوئی عمل کرے یا نہ کرے، تو نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی۔ یہ ہے عزت رسول کانفرنس، یہ ہے ناموس رسالت، کہ یہ ایسی چیز ہے۔ پھر میں آیات کریمہ جو میں نے پڑھی ہے ان کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ درود شریف آپ سے درود سے زور سے پڑھیں تاکہ میں جو آیات کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی ان کا ترجمہ کروں۔